حالات خراب کرنے کی جو ہے 100% بلکہ 100% جو ذمہ داری ہے وہ بھارت کی ہے. انہوں نے جو کچھ کیا ہے پاکستان کے ساتھ، جس طرح مساجد پہ حملہ کیا، شہریوں کو انہوں نے شہید کیا. اب یہاں پر بالکل جیسے نعیم خالد لودھی صاحب نے فرمایا کہ جی بیرونی پریشر بہت آ سکتا ہے. ہمارے اپنے لوگ کہتے ہیں جی امریکہ یہ کہہ دے، اقوام متحدہ جو ہے وہ ریسٹرین کی بات کر رہا ہے. لیکن جو اسٹیٹ کرافٹ ہوتا ہے اس میں جب پاکستان کا اپنا انٹرسٹ ہوگا، اسٹیٹ کا انٹرسٹ ہوگا، تو آپ کیسے برداشت کریں گے کہ بھارت جو ہے آپ کے بین الاقوامی اس کو کراس کر کے چلا جائے اور ہم رد عمل نہ دیں؟ تو رد عمل دینا کتنا ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے؟ جی دیکھیے عامر، بات یہ ہے کہ ہندوستان نے کیا کیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو 14 دن کا وقفہ ہے، ہندوستان پر بھی بہت پریشر تھا، ان کو بھی مختلف مشاورت ہو رہی تھی، ان کو بھی کچھ فورن مندوب یہ بتا رہے تھے کہ آپ ریسٹرینٹ ایکسرسائز کریں اور 2 نیوکلیئر پاورز ہیں اس کا پہلے تحقیقات کروا لیں. ہم نے بھی آفر کی کہ اس کی ایک جو ہے امپارشل تحقیقات کروا لیں پہلگام اٹیک کی، لیکن انہوں نے کسی بات کا پرواہ نہیں کی. انہوں نے اپنے جو سوچ تھی یا اپنا جسے نیشنل انٹرسٹ سمجھا، درست، اس کے مطابق انہوں نے ایک ایکشن لیا پاکستان کے خلاف. لیکن کہاں وہ حد سے بڑھ گئے، انہوں نے ہماری سوورینٹی کو بریچ کیا. انہوں نے بہاول پور میں سول ٹارگٹ سٹرائک کیے، انہوں نے مریدکے کو سٹرائک کیا، انہوں نے سیالکوٹ اور شکر گڑھ میں سٹرائک کیا، اور انہوں نے کوٹلی اور مظفر گڑھ میں سٹرائک کیا. اب یہ جو ٹارگٹس ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کے جو ایک اور ٹارگٹ ہے نیلم جہلم. نیلم جہلم تو نہ کوئی مدرسہ ہے نہ کوئی ٹریننگ کیمپ ہے. نیلم جہلم تو پاکستان کا پاور پروجیکٹ ہے. اگر پاکستان کے پاور پوٹینشل کو بھی ڈی گریڈ کرنا ہے، اگر پاکستان کی معیشت کو ڈی گریڈ کرنا ہے، اور اگر ان لوگوں پر بمباری کرنی ہے جو پرامن بچے مسجد میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ان کی شہادتیں کرا دینی ہیں، تو پھر انہوں نے اس ہارنٹ نیسٹ کو چھیڑا ہے. اس میں جا کر انہوں نے پتھر پھینکا ہے جس کا نتیجہ کچھ بھی نکل سکتا ہے. تو اس کو پاکستان کبھی بھی پرمٹ نہیں کرے گا، نہ کرنا چاہیے جی کہ بالکل وہ بالکل درست. ہمارے انٹرنیشنل بارڈر کو بھی وائلیٹ کریں، لائن آف ورکنگ باؤنڈری کو بھی وائلیٹ کریں، اور لائن آف کنٹرول کے اکراس بھی. بھارت نے جو ایک ریڈ لائن کو بریچ کیا ہے، اور اگر پاکستان نے اس کو برداشت کر لیا تو جس طرح ہم نے 5 اگست 2019 میں انہوں نے ایک ریڈ لائن بریچ کی تھی اور پاکستان کا جواب اتنا مؤثر نہیں تھا جتنا ہونا چاہیے تھا، جو انہوں نے مقبوضہ کشمیر کو یونین ٹیریٹری میں شامل کر کے کیا. میں بالکل اسی طرف آ رہا تھا. جی اگر ہم نے بالا کوٹ میں، اگر ہم نے بالا کوٹ والے دن اس بیس کو سٹرائک کیا ہوتا جہاں سے ابھی نندن ٹیک آف کر کے آیا تھا، تو شاید آج ان کو جرأت نہ ہوتی. اس دن بھی ہم پر پریشر ڈالا گیا تھا اور امریکہ سے مشاورت ہوئی تھی. انہوں نے اس وقت ہمیں کال کر کے ہمارے چیئرمین جوائنٹ چیف کو یہ کہا تھا، جنرل ڈن فورڈ نے، کہ آپ کا زیادہ نقصان نہیں ہوا ہے، آپ ریسٹرینٹ ایکسرسائز کریں. لیکن ہم نے نیشنل انٹرسٹ میں ان کو جواب دیا، اگرچہ وہ جواب ایسا تھا کہ وہاں پر کسی ملٹری ٹارگٹ کو سٹرائک نہیں کیا گیا تھا. اب ہمارا جو ڈائلما ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. درست. انڈیا کا جو مسئلہ ہے وہ مختلف ہے. ہندوستان کہتا ہے یہ دہشت گردی ہوئی ہے بلا تحقیق، بغیر کسی ایویڈنس